میں کہتا ہوں کہ دوسروں سے ہمارا اختلاف کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں امین القادری بہت سخت بولتا ہے، بہت سخت بولتا ہے. میں کہتا ہوں کبھی آپ ہماری بات تو سنو. ہم جن لوگوں کی مخالفت میں تقریریں کرتے ہیں ان سے ہمارا اختلاف کیا ہے؟ میں نے کب کہا میرے باپ کو مانو؟ میں نے کب کہا مجھے مانو؟ ہم نے کب کہا ہمارے مدرسے کو چندہ دو، دوسروں کو مت دو؟ ہم نے یہ کب کہا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں حضور کو ایسا مانو جیسا اللہ نے ماننے کا حکم دیا. آپ سے اتنا بھی نہیں ہوتا تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. پھر حضور کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں. حضور خود کہتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو سنتا تھا، اور آج کوئی یہ بات کہے کہ حضور تمہارا سلام نہیں سنتے تو ہمیں غصہ آتا ہے. پھر ہم دلیل دیتے کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے. بولو بھائی اتنا حق تو ہمیں ہے نا کہ حضور ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ کی آواز کو سنتے ہیں، تو کیا قبر کے پیٹ میں رہ کر ہمارے سلام کی آواز نہیں سن سکتے؟ اور حضور نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. آقا فرماتے جو یوں ہی درود پڑھتے ہیں ان کا درود فرشتے میرے پاس لاتے ہیں، اور جو میرے عشق میں درود پڑھتے ہیں ان کا درود میں خود سنا کرتا ہوں. عاشقوں کی فریاد میں خود سنتا ہوں. تو ہم لوگوں کو اتحاد کی ضرورت ہے. آؤ اسلامی وحدت کو پارا پارا ہونے سے بچاؤ. پہلے ہم اپنے پورے شہر مالیگاؤں کے محلے محلے کو، گلی گلی کو متحد کر دیں تاکہ پوری دنیا میں اتحاد کی لہر پھیل جائے. لیکن اتحاد کیسے ہوگا؟ جس عقیدے پر 1450 سال سے امت کے سارے علماء، محدثین، مفسرین، اولیاء، صحابہ، تابعین جس عقیدے پر تھے سب اسی عقیدے کی بات کرو. نئی بات کوئی نہیں کرے گا. جو بات صحابہ سے ثابت نہیں وہ بات کوئی نہیں کرے گا. اپنی طبیعت سے کوئی بات نہیں کرے گا. جو صحابہ نے کیا وہی کرو. ہمارے پاس ثبوت ہے. صدیق اکبر جب نام محمد سنتے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے. لوگ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. ہم کہتے ہیں چلو ضعیف ہے لیکن ہے نا. مولوی کے قول سے تو وہ صحابی کا قول بہتر ہے نا، اگرچہ ضعیف ہو. ہے تو صحیح نا. آپ کی جو جس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اتنی بڑی چیز. آپ کسی صحابی کا قول لائیے، اس کے مقابلے میں اگرچہ ضعیف ہی لاؤ کہ صدیق اکبر نے انگوٹھا نہیں چوما تھا، چھوڑ دیں گے. لیکن یہ چیز ہے تو پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ اسی لیے میں کہتا ہوں حضور سے جب محبت ہوگی تو محبت انسان کو سب کچھ سکھاتی ہے. پیار ہوگا تو سب کچھ ہوگا نا. لیکن محبت ہی نہیں ہے تو تعظیم بھی نہیں. حضور کی بے ادبی کرتے لوگ پھرتے ہیں، آقا کریم کے خلاف بکواسیں کرتے پھرتے ہیں. حضور کے لیے یہ بات کتنی بری کہتے ہیں لوگ. معاذ اللہ. تم نبی کا میلاد مناتے ہو، کیا نبی ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ بولو یہ رسول پاک کی بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نبی کے بارے میں کہتا ہے ہر سال پیدا ہوتے ہیں تو ہر سال پیدا ہوتا ہے؟ تیرا باپ ہر سال پیدا ہوا، ہمارے نبی کے لیے ایسا کہتا ہے؟ پھر میں غصے میں کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو دیکھو کیسے غصے میں کہہ رہے. ارے تو نے بات ہی ایسی کی ہے. حضور کی اتنی بڑی بے ادبی کی گالی تھی حضور کے لیے. کیا انسان ہر سال پیدا ہو سکتا ہے؟ نبی کے بارے میں تیری جرأت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ اور لوگ سن کیسے لیتے ہیں؟ لوگ کیسے سن لیتے ہیں اس طرح کی باتیں؟ ایمان ہو تو لوگ سن ہی نہیں سکتے. ایمان ہو تو لوگ سن ہی نہیں سکتے. جو باپ کا وفادار بیٹا ہوگا باپ کے خلاف کبھی نہیں سن سکتا، اور جو نبی کا وفادار امتی ہوگا وہ نبی کے خلاف کبھی نہیں سن سکتا. ہر آدمی ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے. حضور بھی ایک ہی بار دنیا میں تشریف لائے، لیکن جیسے قرآن ایک بار نازل ہوا ہر سال اس کا جشن منایا جاتا ہے، میلاد النبی کا جشن بھی ہر سال منایا جا رہا ہے. تم نہیں مناتے مت مناؤ، یہ تقدیر کی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض ہے سبھی مناؤ، واجب ہے. ہم نے کبھی کہا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں عشق کی بات ہے، یہ نغمہ ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. ہم تو سب کو دعوت بھی نہیں دیتے. ہم تو اتنا کہتے ہیں بلال والو تم مناؤ، ابو بکر والو تم مناؤ، عثمان والو تم مناؤ. آپ کہیں گے ابو بکر والوں کو کیوں منواتے ہو؟ میں کہا ابو بکر صدیق کہتے جس نے میلاد میں 1 روپیہ خرچ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. جنت میں چونکہ میرا اس کا دور الگ الگ ہوگا نا، تو میلاد والے سے ابو بکر کو محبت اتنی ہے. اور میں پیدا نہیں ہوا لیکن ہے تو میلادی، اس لیے 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا تو جنت میں اپنے پاس رکھوں گا. میلاد سے اتنی محبت ہے. تو صدیق اکبر یہ بات کہتے ہیں. نعمت الکبریٰ میں یہ حدیث آئی ہے تو ہمیں ماننا چاہیے. مانو، ساری قوم کو متحد کرو.
1857 کے بعد کے سارے عقیدے کو پیروں تلے کچل دو. صحابہ نے جو نظریہ دیا, صحابہ کرام حضور سے بات کرتے تھے تو کہتے تھے فداک امی وابی یا رسول اللہ, حضور ہم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. صحابہ کرام کس قدر حضور سے عشق کرتے تھے. زید بن حارثہ کے والد حارثہ لینے کے لیے آئے, کہنے لگے اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بڑے کریم ہیں, بڑے سخی ہیں, میرا بچہ آپ کے یہاں ہے, غلام ہے, میں چاہتا ہوں لے کر جاؤں. سرکار نے کہا بالکل لے جاؤ, لیکن پہلے میں زید سے پوچھ لوں, اگر وہ رکنا چاہیں آپ زور نہیں کرنا, اور اگر وہ جانا چاہیں تو میں نہیں روکوں گا. زید ادھر آ. زید آئے, ان کو پہچانتا ہی کون ہے؟ جی یا رسول اللہ یہ میرا ابا ہے, وہ میرا چچا ہے. سرکار فرماتے تجھے لینے آئے زید. حضرت زید حضور کی پیٹھ کے پیچھے چھپ گئے, نہیں میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں. حارثہ کو غصہ آیا, باپ کو غصہ آیا, مجھے چھوڑ کر یہاں رہنا چاہتا ہے. اس نے کہا او زید, باپ کو چھوڑ کر ان کے پاس رہنا چاہتا ہے. زید نے کہا حارثہ تجھے ان کے قدموں میں رہنے کا مزہ معلوم ہو جائے تو پھر تو بھی یہاں سے نہ جائے. یہ وہ محبوب ہیں, یہ وہ محبوب ہے, محبوب کی شان یہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو صحابہ نے یوں حضور سے عشق کیا.